السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ایم امپاورڈ کے پلیٹ فارم سے لیٹ می شیئر مائی اسٹوری ود یو. اٹس اباؤٹ مائی لائف ٹرانسفارمیشن. میں ایک ماڈرن جالی اور فیشنیبل لڑکی ہوا کرتی تھی. میوزک سننا، موویز دیکھنا، مکس گیدرنگس میں جانا، غصہ کرنا، کھلے سر کھلے بال کے ساتھ باہر جانا، بینگ بولڈ کے چکر میں ان سب ایکٹیویٹیز میں پارٹ لینا جو اڈولسنس اور ینگ ایڈلٹہڈ میں بہت سے لوگ کرتے ہیں. کوئی بھی کام کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کرتی تھی کہ دنیا میں یہی سب چل رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بہت کوئی کافرانہ دور چل رہا تھا. پیدائشی مسلمان ہونے کے ناطے نماز کے نام پر فزیکل ایکسرسائز کیا کرتی تھی. قرآن سے بھی رمضان تک کا تعلق تھا، لیکن اس نماز اور قرآن میں روح نہ تھی. میں بس جان چھڑایا کرتی تھی. اینڈ وٹ اباؤٹ میجیکل مومنٹ آف مائی لائف. یہ میجک کسی جادو کی چھڑی یا کسی پیر کی پھونک سے نہیں ہوا، بلکہ کچھ فراغت کے لمحات میں ایک ناول پڑھ رہی تھی. اس ناول میں ایک لڑکی قرآن پڑھتی تو ایسا لگتا اللہ تعالیٰ اس سے کلام کر رہے ہیں. اس لڑکی کی سچویشنز کے مطابق قرآنی آیات اس کی نظروں کے سامنے آ جایا کرتی تھی. مجھے اس میجیکل اسپرچل کنیکشن نے بہت فیسینیٹ کیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ 1400 سال پہلے لکھی ہوئی ایک کتاب آج کے دور میں ایک لڑکی سے رب تعالیٰ جس کا خالق ہے کلام کر رہے ہیں. کیسے اس کی پرابلمس کا جواب قرآن پاک میں مل رہا ہے. لیکن میری سمجھ میں قرآن کہاں آنا تھا جو صرف رمضان میں قرآن کھولا کرتی تھی. لیکن اس ناول سے میرے اندر ایک ہلچل سی مچ گئی کہ کیا میں اس قابل ہوں کہ میرا خالق مجھ سے کلام کرے. ساتھ ہی ساتھ میں نے ویسے ہی 2-3 اور ناولز پڑھے جس سے میری فزیکل اپیرنس میں تو چینج آیا، لیکن دل ابھی بھی غفلت میں ڈوبا ہوا تھا. کچھ مزید میجیکل مومنٹس درکار تھے. قسمت مزید مہربان ہوئی. میں نے ایک قرآن کلاس جوائن کی جس میں قرآن کا ترجمہ اور تفسیر سیکھا. اس کے درمیان میں ایک بڑا گیپ تھا، لیکن میں آپ کو اپنے ریورٹ ہونے کی مومنٹس بتا رہی ہوں. اینڈ یو وانٹ بلیو کہ میں نے قرآن کلاس میں خود ایکسپیرینس کیا کہ رب تعالیٰ مجھ سے کلام کر رہے ہیں. جو بات میرے ذہن میں چل رہی ہوتی قرآن کلاس میں مجھے اس کا جواب مل جاتا. کیسے میں نے ایکسپیرینس کیا کہ قرآنی آیات مجھے میری پرابلمس کا سلوشن بتا رہی ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں آپ کو ترجمہ بتاتی ہوں. یقیناً ہم نے تمہاری جانب کتاب نازل فرمائی جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو. لیکن اس سے پہلے تو میں صرف جنت والی آیات کو اپنے لیے سمجھتی تھی اور جو جہنم والی یا دوسری تھی وہ کافروں کے لیے سمجھتی تھی. پھر ایک آیت میں نے دیکھی جس میں تھا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ، اور تمہیں کیا ہے کہ تم ایمان نہیں لاتے. تو میرے اندر ایک سوچ پیدا ہوئی جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا کہ کیا اس آیت میں بھی میرا ذکر ہے. کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے تمہیں کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے. کوئی بھی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ رب تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتا یا ایمان نہیں لا رہا. لیکن ضرورت اس بات کی تھی کہ یہ آیت مجھے کیا پیغام دے رہی ہے. طلب ہو تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طرح اپنی بات سمجھا ہی دیتے ہیں. تو میں نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ کو میرے زبانی کلامی ایمان کی ضرورت نہیں ہے. کیا معلوم یہ ایمان اللہ کے نزدیک شمار بھی کیا جاتا ہے یا نہیں. آج کے دور میں تو انسان بھی زبانی دعووں کو کوئی وقت نہیں دیتے. اللہ کی ذات تو سب سے برتر ہے. میں نے خود سے سوال کیا تم اللہ پر ایمان لا کر اس کے حکم کو اولین ترجیح دیتی ہو. کیا تمہارا ہر عمل اس کی رضا کا طالب ہوتا ہے. کیا تم اس کے قرآن پر عمل پیرا ہو. کیا تم نے اپنی ہر ضرورت، ہر امید اللہ عز و جل سے وابستہ کی ہوئی ہے. کیا تم اس سے ملاقات کے لیے تیار ہو. نہیں. جواب صاف ہے، محض زبانی کلامی ایمان کے دعوے ہیں. قرآن و حدیث پڑھ کر بھی اپنی منمانیاں ہیں. قرآن کی تلاوت کرنا، لیکن قرآن ہمارے حلق سے نیچے نہیں اترتا، ہمارے دل میں نہیں سماتا. ہم نے اپنے دل کا دروازہ خود بند کر رکھا ہے. ہمیں جاگ اٹھنے کی ضرورت ہے. جنات تجری من تحتها الانہار والی آیات پر ہم تکیہ کر کے سو رہے ہیں. اس سے پہلے کٹھن سفر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے.
حالانکہ اب تک اللہ نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ میں نے سوچا اب وقت آ چکا ہے ایمان لانے کا۔ مجھے پتہ چل چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کس ایمان کی ضرورت ہے۔ اللہ عز و جل کا کلام سمجھنے کا وقت آ چکا ہے۔ قرآن کو دل میں اتارنے کا وقت آ چکا ہے۔ اپنے عمل کو رب تعالیٰ کے تابع کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ اپنے گزشتہ رویے پر توبہ کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ریورٹ ہونے کے لیے ایک لمحہ درکار ہوتا ہے، لیکن اس پر قائم رہنے کے لیے زندگی لگ جاتی ہے۔ اور میرے رب نے اس کی طرف اٹھایا ہوا ایک قدم ضائع نہیں کیا۔ اپنے حقیقی مقصد سے غافل ہو کر انسان دنیا تو کما سکتا ہے لیکن سکون نہیں۔ سکون صرف اس ذات کے ہاتھ میں ہے جس نے یہ دل بنایا ہے۔ اس سکون کے لیے اسی سے ملنا پڑے گا۔ میں بھی اس سکون کی تلاش میں ایک مسافر ہوں۔ میں بھی آپ جیسی ہی ایک لڑکی ہوں، بھرپور زندگی جینے والی، دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنے والی۔ اس تبدیلی نے میری اسٹڈیز اور پریکٹیکل لائف کو بالکل متاثر نہیں کیا، بلکہ مزید آسان کر دیا ہے۔ آپ بھی میرے ساتھ اس سفر میں شامل ہو جائیں، اس سے پہلے کہ منزل کہیں دور نکل جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔